بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مردے نے حال کیسے سنایا، اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کرامت کیسے ظاہر ہوئی۔ روایت ہے ابن ابی دنیا اور ابن جوزی نے عیون الحکایات میں کہ سعد اور عوف میں بڑی دوستی تھی اور آپس میں بھائی بن گئے تھے۔ سعد نے عوف سے کہا، اے بھائی، ہم دونوں میں سے جو پہلے مرے وہ خواب میں آ کر اپنا حال بیان کرے۔ پہلے سعد نے انتقال کیا۔ عوف نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا، میرے گناہوں کو بخش دیا۔ پھر عوف نے پوچھا، تمہاری گردن میں سیاہ داغ کیسا ہے؟ کہا کہ میں نے 10 درہم ایک یہودی سے قرض لیے تھے، وہ میرے سیردان میں رکھے ہیں، تم اس کو دے دینا، اور جان لو کہ میرے مرنے کے بعد جو کچھ میرے گھر میں ہوا ہے مجھ کو سب کی خبر ہے، یہاں تک کہ میری بلی جو فلاں روز مری اس کی خبر بھی مجھ کو ملی، اور جان لو کہ میری لڑکی چھٹے روز مر جائے گی، تم لوگ اس کو نیک باتیں سکھاؤ۔ عوف کہتے ہیں کہ میں صبح کو سعد کے مکان پر گیا، پہلے سیردان منگا کر دیکھا، اس میں 10 درہم ایک کپڑے میں بندے پائے۔ پھر یہودی کو بلا کر میں نے پوچھا کہ سعد پر تمہارا کچھ قرض ہے؟ یہودی نے کہا، اللہ رحم کرے سعد پر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اصحاب میں سے تھے، میں نے 10 درہم ان کو قرض دیے تھے۔ پھر میں نے وہ 10 درہم یہودی کے حوالے کیے اور گھر والوں سے میں نے دریافت کیا کہ سعد کے بعد تم پر کیا گزری۔ جو باتیں سعد نے خواب مجھ کو بتائی تھی ان سب باتوں کو گھر والوں نے بیان کیا، اور بلی کے مرنے کا بھی حال بیان کیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ میرے بھائی سعد کی لڑکی کو لاؤ۔ جب وہ آئی میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، وہ بخار میں مبتلا تھی، میں نے اس کو نیک باتیں سنائی، چھٹے روز اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کرامت۔ روایت ہے دلائل النبوہ میں کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ یمامہ میں شہید ہوئے اور قیمتی زرہ پہنے ہوئے تھے۔ ایک مسلمان ان کے بدن سے زرہ اتار کر لے گیا، وہاں دوسرا مسلمان سوتا تھا۔ ثابت نے خواب میں آ کر اس سے کہا کہ میں تجھ سے 2 وصیت کرتا ہوں، خبردار اس کو بھولنا نہیں اور اس کو جھوٹا خواب نہ سمجھنا۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میں شہید ہوا تو ایک مرد مسلمان نے میری زرہ اتار لی، اس کا مکان اس محلے کے فلاں کنارے پر ہے، اس کے دروازے پر گھوڑا لمبی رسی سے بندھا چرتا ہے، زرہ گھر میں رکھ کر اوپر سے ہانڈی کے اوپر اونٹ کا کجاوا رکھا ہے، تم خالد بن ولید کے پاس جا کر کہنا کہ کسی آدمی کو بیچ کر وہاں سے زرہ منگا لے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ جب تم مدینہ میں پہنچے تو امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر کہنا کہ مجھ پر اس قدر قرض ہے اور میرے 2 غلام ہیں، ان غلام کو بیچ کر میرا قرض ادا کرے۔ جب مرد مسلمان خواب سے اٹھا تو خالد بن ولید کے پاس یہ حال بیان کیا، خالد نے آدمی بھیج کر زرہ منگا لی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور خواب کا حال بیان کیا۔ امیر المؤمنین نے اس کی وصیت کے بموجب غلام بیچ کر اس کا قرض ادا کیا۔ راوی کہتا ہے کہ یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے کہ مرنے کے بعد مرنے کے ان کی وصیت جاری کی گئی۔